اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم دین کی اہمیت اور دین کی فہم کیوں ضروری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین جو ہے نا یہ اللہ کا ہے، لائے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہم کو اسی طرح سمجھنا ہوگا۔ ہم اپنے دماغ سے نہیں سمجھنا، مطلب ہمارا دماغ اگر ہم اس میں لگائیں گے تو وہ پھر ہمارا دین ہو جائے گا۔ تو اس کی جو دین ہے ہم خالی اسپیلنگ کے حساب سے DEEN سمجھ رہے ہیں، وہی دین ہے سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے کو دین کیا ہے وہی پتہ نہیں ہے، نہ اصول دین کا پتہ ہے نہ ہم کو دین کی فہم ہے۔ تو مطلب جس کی فہم کیسا آئے گی اس کو، مطلب جو ہمارے دل میں ہوگا نا وہی اسی کی فہم ہمارے پاس رہے گی۔ اگر ہم کو دنیا کی فہم ہمارے دل میں ہے کہ میں کیسا پیسے کماؤں، میں کیسا مطلب یہ جاب کروں، مطلب میں کیسا اپنے ضرورتوں کو پورا کروں، میں کیسے یہ خواہشات پورا کروں، میں مطلب جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ میں کیسے پوری کروں، وہی اگر دل میں چل رہا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ اور وہ ویسے لوگوں کے نظروں میں دیندار مطلب کیسے ہوتے؟ خالی ظاہری جس کا صحیح رہتا نا وہی دیندار رہتے، یعنی جھبا پہن لیے اور جو ہے داڑھی رکھ لیے اور چند اعمال کو لے کے دیندار ہے سمجھ رہے ہیں، مگر جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ روزدار ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ قاری ہے۔ اسی طرح لیڈیز میں جو مطلب حجاب جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں، پردہ وہی کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی دیندار ہے۔ دیندار وہ نہیں ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ دین میں شامل ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ یہ صرف اصول دین کا پہلے جو اصول ہے نا اسی کو لے کر جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے، بلکہ مگر اللہ کے قریب، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دین، مکمل دین جب ہوگا جبھی قبول ہوگا۔ اب مکمل دین کیا ہے ہم کو پتہ چلنا چاہیے۔ مکمل دین کیا ہے؟ حدیث جبرائیل سے ہم سنے تھے مکمل دین ہم کو جو معلوم ہوا تھا کہ اسلام، ایمان، احسان، یہ حدیث جبرائیل سے لیا گیا ہے، اور تقوی اور توحید قرآن مجید سے لیا گیا ہے، اور اس میں 5 اصول دین ہیں۔ تو یہ پانچوں کے 5 ہم کو جو ہے اپنے اندر شامل کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہم مکمل دیندار بنیں گے، اور وہ مکمل دین کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تب اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تعریف کریں گے، ملائکوں کے سامنے تعریف کریں گے۔ ہم جو ہے دن بھر نہ اللہ کا ذکر کریں گے، صرف ہمارے اندر دل میں دیکھے تو کیا چلتا رہتا؟ خالی دنیا چلتے رہتی، میں یہ کرا تو میرے کو اس سے فائدہ ہوتا، میں اس سے بچا تو میرے کو اس سے نقصان ہوتا، ہم کیسا پیسے کمانا، یہی ہمارے دل میں چلتا رہتا۔ مطلب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ دنیا کی محبت رہے گی تو وہ کبھی بھی وہ بندے کو دین کی فہم ہی نہیں ہوگی۔ دین کی فہم کب آئے گی کہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلنا۔ دنیا کی محبت جب نکلے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت دیکھتے دل، اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے دن میں 360 مرتبہ اپنے قلب پہ نظر ڈالتے، ہر بندے کے قلب پہ نظر ڈالتے۔ اب اللہ کے قریب دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ جو اللہ کو
اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ دنیا ہے. اب ہم دنیا کا سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ جو گلوب ہے نا، یہ جو گلوب ہے اس کو دنیا سمجھ رہے ہیں ہم. وہ دنیا نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کرا، تو یہ دنیا اللہ اس سے کیوں نفرت کرے گا؟ دنیا وہ ہے جو اللہ سے توڑ کے اپنی طرف لے کے جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے اپنی طرف لے کے جاتی. یہ پیڑ، یہ جو پیڑ ہے، پتے ہے، جھاڑ، یہ پانی، یہ پتھر کنکر، یہ سب کیا اپنے اللہ تعالیٰ سے توڑتے؟ ان لوگ نہیں توڑتے. اب دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کا مظاہرہ کر رہے تھے، تب آپ نے جب گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، تب آپ نے ایک عورت کو دیکھا. وہ عورت سجی ہوئی تھی. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑی، پھر آپ نے نظر کو اپنی ہٹا لیا. پھر جیسا آگے گزرے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے بھائی جبرائیل، یہ عورت کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ہے. یہ دنیا دور سے دکھنے میں سجی دھجی لگے گی، اب اور اس کے ایک ہاتھ سامنے ہوگا، ایک ہاتھ سے وہ بلاتے رہے گی اور دوسرا ہاتھ اس کے پیچھے رہے گا. وہ جیسا وہ بلاتے رہے گی اور ہم جیسا اس کے قریب جاتے رہیں گے، وہ دوسرا جو ہاتھ ہوگا اس میں خون آلود خنجر ہوگا. وہ خون جیسا ہم اس کے قریب جائیں گے، وہ خون آلود خنجر وہ ہمارے دل پہ اتار دے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دنیا ہم پہ قابض ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا، جب ہم دنیا ہمارے کو بلائی تو ہم جانا نہیں، ہم وہاں پہ کیا کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دینا وہاں پر. اپنا کام اتنا ہی ہے. دنیا سے بچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ہمارے کو دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں عطا فرما. کیوں؟ دل مین ہے. دل اللہ تعالیٰ قلب پہ نظردار ہیں، دل پہ نظردار ہیں. ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھ رہے، ہمارے جلدوں کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے دل میں کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو. تم کالے ہوں گے، پیلے ہوں گے، گورے گڈے کیسے بھی ہوں گے، دل کیسا ہے تمہارا؟ دل میں دین ہے تو تم دیندار ہے، دنیا ہے تو تم دنیا دار ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ دین پسند ہے، اور دنیا اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ دنیا ہے. اور دین کی اہمیت جو ہے نا، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی اہمیت ہی سب کچھ ہے. اور آپ جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کو دین کی فہم جب ملی، جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ دین ایک نعمت ہے. ہمارے پاس جو مال دولت ہے یہ نعمت نہیں ہے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی مال و دولت تھی، جنگ تبوک کے ٹائم پر آپ نے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا. حتیٰ کہ آدھا، مطلب ایک قلعہ تھا تو وہ بھی قلعہ بھی نکال لیا. پھر جب آپ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کیسی حالت میں تھے آپ؟ پورا سامان بن لیے ایک ساتھ، گھر پورا خالی کر دیے، اور کپڑے بھی نکال کے رکھ دیے اپنے. کپڑے بھی نہیں چاہیے میرے کو. ویسی دین کی فہم ہوگی تو ہمارے کو دنیا کی محبت نکلے گی. پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ جنگ تبوک کا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو، مطلب جو مال لے کے آنا چاہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھر کا پورا سامان سمیٹ لیے. پھر تبھی جو ہے تھوڑے دن پہلے ہی جو ہے ہجرت کر کے واپس آئے تھے، اور پوری اپنی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اسپینڈ کر دیا تھا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی جتنا بھی گھر میں تھا سامان، اپنے کپڑے تک، اپنے جھبا، اپنے ہر چیز نکال کر رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلیل جب آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا کہ اے بھائی جبرائیل، یہ کیا حولیہ بنا رکھے ہو؟ تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہی نہیں،
میرے ساتھ جتنے بھی فرشتے اور ملائکہ ہیں سب کا یہی حولیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے خلیل آ رہے ہیں. اور آپ کے خلیل کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ ٹاٹ کا لباس ہے. کپڑے جھبا بھی اتار دیے نا, اب ٹاٹ کا لباس پہن لیے اور اس کے اوپر ببول کے کانٹے لگا لیے, کیونکہ وہ اترتے رہتا, اس کے اوپر ببول کے کانٹوں سے اس کو ٹائٹ بن لیے, سر پہ بھی وہی بن لیے. اب وہی لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں پورے اپنے گھر کا سامان لے کے. تو وہی لباس اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئی وہ ادا, اتنی پسند آئی وہ ادا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جبرائیل علیہ السلام کو اور تمام فرشتوں کو اور ملائکہ کو وہی لباس آج مقرر کر دیا. اور آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام وہ لباس میں ہے. پھر جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تشریف لے کے آئے, آپ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلام بھیج رہا ہے, اور یہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ سب چیزیں جب ہم نے لے لیا تو کیا آپ اسی حالت میں بھی کیا ہم سے اب راضی ہے؟ مطلب ایسا آپ کے دل میں تو نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے یہ سب چیزیں لے لیا, آپ کے دل میں کوئی غم تو نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے یہ چیزیں لے لیا بول کے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ سے راضی نہیں رہوں گا؟ میں اللہ سے راضی ہوں, میں اللہ سے راضی ہوں, میں اللہ سے راضی ہوں. آپ نے 3 بار فرمایا ایسے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ, اے ابوبکر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو بکر الصدیق کے لقب سے آپ کو نوازا ہے. کیوں مطلب ایسے لقب جیسا حضرت عمر ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے. حضرت عثمان, آپ غنی ہیں اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا ہے. تو جیسا ہماری فطرت ہوگی, جیسا ہمارے اندر جتنا مکمل دین ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی قیامت کے روز ایک لقب دیں گے. وہ کیا لقب ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ہم دین کے کام میں لگے ہوئے رہنا. ہم کو کب کیا لقب مل جائے, کب کیا فہم مل جائے, وہ ہم کو پتہ نہیں ہے, وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے. اب کیا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے, دین کی جب فہم آئی, دین ملتے کی جو ہے دنیا کی محبت نکل گئی. تو دل میں کیا ہے, صرف دین ہی دین ہے. جب دین آ جائے گا تو دنیا کی محبت خود بخود نکل جائے گی. اس کے بعد کوئی چیز رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہتے اپن. وہ دین کی فہم اسی لیے ضروری ہے. اب ہمارے کو خالی دین بولے تو خالی چند اعمال کو لے کے ہم دین سمجھ رہے ہیں. نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکوٰۃ دے لو, حج کر لو استطاعت ہو, تو یہی ہم مکمل دین سمجھ رہے ہیں. اس کے آگے ایمان ہے, احسان ہے, تقویٰ ہے, توحید ہے. یہ سب تو ہم مطلب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. ہم کو دنیا کی مرضیاں معلوم ہے کہ اس کو یہ بولے تو انہیں میرے سے ناراض ہوتا, اس کو ایسا کرے تو انہیں میری جو ہے نقصان کرنے سے میں اس سے بچ جاتا ہوں. ہم کو یہ دنیا کی ہوشیاریاں معلوم ہے, کیسا ہمارے آپ کو نقصان سے بچانا, کیسا ہمارے کو فائدے میں لے کے آنا, یہ پورے دنیا کی چیزیں ہمارے کو معلوم. مگر دین جو اللہ کی مرضی ہے, جو منشاء حق ہے, جو مرضیات الہیہ ہے, جو قانون الہیہ ہے, وہی ہم کو پتہ نہیں ہے. دنیا میں بہت ہوشیار ہے امن, دنیا میں بول سکتے ہیں میں اتنا ہوشیار ہوں کہ میرے کو کوئی حولہ نہیں بنا سکتا. مگر دین میں ایک دم حولے بنے ہوئے ہیں. دنیا کیا ہے, چند دن کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا دھوکے کا سودا ہے. دھوکا ہے دنیا, مطلب دھوکا ہے. تو اگر دین مطلب فائدے کی چیز ہے, تو ہمارے اندر ہم جھانک کے دیکھ لینا کہ ہمارے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے یا ہمارے اندر دین بیٹھے ہوا ہے. اگر ہمارے اندر دین بیٹھے ہوا ہے تو جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہماری مرضی ہوگی. ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہیں گے. اگر ہمارے اندر دنیا ہے تو ہم دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگیں گے. مال کی تڑپ ہوگی ہمارے اندر, روپیے پیسے کی طلب ہوگی ہمارے اندر, خواہشات میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. نفس جو بولے گا وہ غلامی کریں گے.
دین ہوگا تو اللہ اور رسول کی غلامی کریں گے، دنیا ہوگی تو خواہشات نفس یہ چیزوں کی غلامی میں لگے ہوئے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہم نے دیکھ لیا، دین کی فہم آئی تو کیا ہوا۔ اب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ کے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، اگر وہ آیت ہم بنی اسرائیل پر نازل ہوتی تو ہم وہ دن کو عید کا دن مناتے، بول رہے ہیں اللہ۔ ہم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی آیت ہے وہ؟ تو وہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم والاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ کب آیت نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دنیا کے پردہ فرمانے سے 2.5 مہینے پہلے۔ اب حج کا موقع یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول کے 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جب نازل ہوئی آیت، یعنی مکمل دین، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں الیوم، آج کے دن ہم نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور سارے نعمتوں کو تمام کر دیا، اب کوئی نعمت نہیں ہے، یعنی نعمتیں ختم ہو گئی، جتنے نعمت ہم کو دینا تھا وہ نعمت ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے قریب نعمت کیا ہے؟ دین ایک نعمت ہے۔ وہ دین نعمت ہما کو بھی دکھنا، ہما کو نعمت بولے تو دنیا دکھتی، وہ دھوکہ ہے، شیطان دھوکہ دے رہا آپ کو وہاں پر، وہ دھوکے سے بچنا ہو تو دھوکے سے بچنا، اور دین ہما کو نعمت دکھنا، قلب میں بھی نعمت دکھنا، آنکھوں کی نظروں سے بھی نعمت دکھنا ہو۔ تو جو ہے یہ جب آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تو سب خوش تھے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زار و خطار رونے لگے کہ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے حبیب کے اوپر مکمل کیا۔ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، وہ تھوڑا کرتے اپنے نبیوں کے اعتبار سے، نبیوں کے مرتبے کے حساب سے تھوڑا دین ملا۔ مکمل دین، جو کمپلیٹ دین جو ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور امت محمدیہ کو ملا ہے، تو آپ اس میں رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ لوگ سکے کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایک پہلو جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ خوشی کا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ دن کے مہمان ہیں ہمارے ساتھ، اس کے بعد ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے پردہ فرما لیں گے۔ میں اسی لیے رو رہا ہوں، میرے خلیل کے جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں یہ آیت کی وجہ سے دین مکمل ہو گیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ میرے رسول میرے سے دور ہو جائیں گے، میرے حضور میرے سے دور ہو جائیں گے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ مکمل دین تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا، مگر آگے ہمارا کام کرنا ہے۔ لا الہ تو ہمارے کو کرنا ہے، الا اللہ تعالیٰ کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مگر پہلے ہم کو ہمارے قلب کو صاف کرنا ہے۔ اس میں نہ دنیا رہنا، نہ شرک رہنا، نہ کفر رہنا، نہ نفاق رہنا، یہ کچرا ہے، یہ گندگی ہے، یہ صاف کرتے رہنا۔ جو ہم ذکر کرتے رہتے، جو ہم بولتے کہ قلب و نظر سے قلب و نظر سے مخلوق کی الوہیت پن کی جو نفی کرنا ہے وہ یہی ہے، اور اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو اپنے قلب میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی ہم صفائی کرتے رہتے ہیں اس کی کہ دنیا حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تو ہم قرآن سے 1-2 آیتیں رکھ کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کیا بر ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا۔ اب سچا دین مطلب ہم دیکھیں یہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ یہ سچا دین ہے۔ اب یہ مکمل دین ہمارے اندر بھی آنا، یہ چند اعمال نہیں آنا ہمارے اندر، مکمل دین آنا ہمارے اندر، تو اس کی گواہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اور کیا بول رہے ہیں؟ تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے۔ دوسرا دین مطلب ہم ہمارے دماغوں سے جو دین بنا لیے نا، وہ دوسرے دین کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ تو ہم ہمارے دماغوں سے دین نہیں بنانا، جو اللہ تعالیٰ بھیجے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دین کو ہم فالو کرنا۔ وہ دین ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ظاہری تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہم، تو ہمارے کو جو ہے یہ دین سمجھ میں آتا۔ ہم ہمارے دماغ سے دین سمجھیں گے تو شیطان ہمارے کو کہاں کس لے کے چلے آتا، وہ ہمارے کو دین تو ہاتھ کو نہیں آتا، کفر ہاتھ کو آ جاتا۔ تو کفر کیا ہے؟ کچرا ہے۔ ہمارے کو کچرا کھانے کے ٹائم پہ ہم کھانا پسند کرتے کھانے کے لیے، یا کچرا پسند کرتے کھانے کے لیے؟ کھانا ہی پسند کریں گے نا، کچرا تو پسند نہیں آئے گا ہم کو کھانے میں۔ مگر جب ہم ہمارے دین دماغ سے سمجھیں گے تو ہمارے کو ہاتھ کو کچرا آ رہا، ہمارے ہاتھ کو نعمت نہیں آ رہی، دین نہیں آ رہا، اپنے دماغ سے سمجھے تو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ذریعے ہم سمجھیں گے تو ہم کو مکمل دین سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ہی کہ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ لوگ میرے دین کو چھوڑ کر، یعنی یہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کیا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آسمانوں اور زمین جو ہے میرے سامنے گردنوں کو جھکا دیا ان لوگاں۔ تو اس کے اوپر آیت میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ لوگ میرے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں کیا یہ لوگ؟ مگر یقین رکھو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، انسانوں کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہے، وہ اللہ کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں ان لوگاں۔ صرف انسان اللہ کے سامنے جھکے ہوا نہیں ہے۔ اگر دین کی فہم آئے گی تو وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اگر اس کے اندر میں ہے تو وہ اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ انہیں وہ میں پنے میں رہے گا، انہیں گھر میں بھی میں پنا کرے گا، باہر بھی میں پنا کرے گا، نہ اس کا کوئی دوست رہے گا، نہ اس کا کوئی رفیق رہے گا، کوئی نہیں رہے گا اس کا، کیونکہ اس کے اندر میں ہے، جو میں بولا وہی ہونا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو میں پنے کی جو صفت ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم ہمارے اندر سے میں نکال کے میں نہیں مولا تو، یہ ہمارے اندر آنا، ہمارے اندر سے میں نکل جانا، میں نہیں مولا، صرف جو ہے وہ تو ہے، میں تیرے سامنے گردن جھکاتا ہوں، یعنی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور کیا آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اس کی تعریف وہ سب لوٹ کر جائیں گے، اور اسی کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تھوڑے لوگ ہیں جو خوشی سے کرتے یا مطلب ناراضگی میں کرتے، مگر یہ یقین رکھو کہ تم خوشی سے کرو یا ناراضگی سے کرو، میرا ہی دین وہ دینوں پر غالب رہے گا۔ تم جو دین اپنی مرضی سے لے کے آئے، وہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اور جو خوشی سے کرنا ہے کرو، جو ناراضگی سے کرنا ہے وہ کرو، مگر یاد رکھو کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب میں پوچھوں گا خبر میں جب فرشتے پوچھیں گے کہ ماں دینوں کا، جب تم کیا جواب دو گے؟ جب دین کی فہم ہمارے دل میں دین ہوگا، کیونکہ ہماری زبان، یہ جو زبان ہے یہ تو بند ہو جائے گی، تو دل کی زبان کھل جائے گی۔ دل میں جو دین ہوگا وہی ماں دینوں کا جواب دے سکے گا، نہیں تو کیا جواب دے گا؟ لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ تو جو پہلا سوال فیل ہو گیا نا،
وہ سیکنڈ اور تھرڈ سوال بھی فیل کر دے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے انٹر ڈگری انجینئرنگ ایسے ٹائپ کا ایگزام نہیں ہے وہ کہ جو ہے آپ 10 میں سے 8 لے کے آ سکتے, 9 لے کے آ سکتے. اگر یہاں پہ فرسٹ آنسر میں فیل ہو گئے, سیکنڈ تھرڈ میں بھی فیل ہو جاتے. فرسٹ آنسر میں پاس ہو گئے تو سیکنڈ تھرڈ میں آٹومیٹک پاس ہو جاتے, کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے تینوں سوال ایک دوسرے سے. تو آج ہم کو معلوم ہوا کہ دین ایک نعمت ہے. تو دین ہما کو نعمت دکھنا, اور دین اللہ کے قریب منظور ہے کون سا؟ مکمل دین, خالص دین, وہی اللہ کے قریب منظور ہے. اللہ کو وہی دین کو پسند کرتے ہیں. تو ہمارے اندر جو دنیا اگر بیٹھی ہوئی ہے, ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوشیار ہے نا, دنیا میں ہر چیز معلوم ہے نا ہمارے کو, تو ہمارے اندر کا بھی ہمارے کو معلوم رہتا. ہمارے اندر جھانک کے دیکھ لینا کہ ہمارے اندر میں ہے تو وہ میں نکالنا, لا الہ الا اللہ سے نکلتی ہو. دنیا ہے تو لا الہ الا اللہ سے نکلتی ہو. اگر شرک ہے لا الہ الا اللہ سے نکلتی, کفر ہے لا الہ الا اللہ سے نکلتی, نفاق ہے لا الہ الا اللہ سے نکلتی. تو ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, تو ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ذاکرین میں ہمارا شمار ہوگا. تب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اسی فرشتوں میں تعریف کر کے بتائیں گے کہ میں اس وجہ سے یہ مخلوق کو جو ہے, یہ میرا بندہ ہے جو میرے منشا کو پورا کر رہا, جو میری مرضی کو پورا کر رہا. کیونکہ ذکر ہی ہے جو اللہ کے قریب ہمیشہ کثرت سے ذکر کرنے والا اللہ کے قریب قبول ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئے, جو کوتاہیں ہوئے, اس میں ہم یہ معاف کر دیجیے مولا, اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.